بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی، شعبہ اردو، ڈاکٹر وسیم عباس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان سال اول کی درسی کتاب کی نظم نعت ہے۔ اس لیکچر میں ہم اس نظم کی قرأت کریں گے اور پھر اس کے بعد اس نظم کے تمام اشعار کی ایک ایک کر کے تشریح کریں گے اور تفصیل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کو بورڈ کے امتحانات میں اشعار کی تشریح کس انداز سے کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم نظم کی قرأت اور اس کی تشریح کریں، نظم کے تخلیق کار شاعر ماہر القادری کا مختصر تعارف۔ منظور حسین صدیقی ماہر القادری، پیدائش 1906، وفات 1978، بلند شہر کے رہنے والے تھے۔ والد کا نام معشوق ولی ظریف تھا۔ علی گڑھ سے میٹرک کرنے کے بعد ان کا قیام مختلف مقامات پر رہا۔ 1927 میں وہ حیدرآباد گئے جہاں 16 سال تک ملازمت کی، پھر بمبئی چلے گئے، وہاں سے دلی کا سفر، پھر بجنور سے مدینہ اور غنچہ اپنی ادارت میں نکالتے رہے۔ بلاد اسلامیہ کا سفر کیا، قیام پاکستان کے وقت کراچی تشریف لائے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ یہاں ماہنامہ فاران جاری کیا۔ ایک مشاعرہ میں شرکت کے لیے جدہ گئے، غزل سنا رہے تھے کہ قلب کی حرکت بند ہو گئی اور وہیں انتقال کیا۔ انہوں نے نظم و نثر کی 25 سے زائد کتابیں لکھیں۔ در یتیم، سوانح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری رسول، روز نامچہ، طلسم حیات، کاروان حجاز، مے خانہ، کانجی ہاؤس، محسوسات ماہر، مجموعہ کلام، جذبات ماہر، مجموعہ کلام، ماہر فردوس، مجموعہ کلام، ذکر جمیل، مجموعہ کلام، ماہنامہ فاران کے مضامین یاد رفتگان کے عنوان سے 3 جلدوں میں آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ عزیز طلباء، اب چلتے ہیں نظم کی قرأت کی جانب۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساماں۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں۔ اور رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ مقصد تخلیق
لفظی مطلب تو یہ ہوا کہ تخلیق کی وجہ کیا ہے، تخلیق کس لیے کی گئی ہے، لیکن چونکہ مقصد تخلیق کے ساتھ کسی چیز کا، کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہے، تو ہم مقصد تخلیق سے مراد لیں گے کائنات کی تخلیق، یعنی ہر چیز کی تخلیق۔ حاصل ایمان، ایمان کی اصل، ایمان کا مغز۔ گریزاں، گریز کا لفظی مطلب ہے ہٹنے والا، پرے ہٹنے والا، الگ ہونے والا، دشمن بن جانے والا۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیا۔ اور ایمان کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو حضور اکرم کی محبت حاصل ہو جائے۔ اس حوالے سے قرآن پاک ہماری یوں رہنمائی کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی، ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا اصل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، مراد یہ کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی تو سمجھیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ یہاں ان تمام لوگوں کو، ہر زمانے کے ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو کسی بھی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت یا بغض رکھتے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی دراصل اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے۔ تو گویا شعر کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، حضور اکرم کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی گویا اللہ کی دشمنی ہے۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ صداقت سچائی، اخلاق طور اتوار، رنگ انداز۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بات کی جائے تو آپ سراپا سچائی ہی سچائی تھے، اور خود کفار نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ آپ صادق اور امین ہیں، حتیٰ کہ نزول وحی سے قبل ہی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف صادق اور امین کہا کرتے تھے بلکہ اپنی امانتیں حضور اکرم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور اس حد تک حضور اکرم پر یقین رکھتے تھے کہ اگر آپ نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو ان لوگوں کو اس کا اسی طرح یقین ہو گیا کہ اگر کہہ کے بھی بات کی گئی ہے تو حضور اکرم نے اگر بات کی ہے تو وہ 100% درست ہوگی۔ یعنی حضور اکرم کی صداقت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ خود مشرکین اور کافر بھی حضور اکرم کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، یہ بھی خود قرآن پاک میں بھی کئی جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن کی
عملی تفسیر ہیں، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بلند کردار کا حامل انسان کیسا ہونا چاہیے، وہ سب خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک نبی ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعظام میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں ماہر القادری یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان سن لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں بھی یہی چیز ہے۔ اور تکبیر جو جماعت کھڑی کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ حضور اکرم کا نام ہم کو ملتا ہے۔ کوئی اور نام ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر اپنے نام کے ساتھ منسلک کر لیا ہو۔ تو شاعر کہتا ہے، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں، اور حقیقت میں اس سے بلند کسی انسان کا نام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اور اللہ کا نام یکجا ہو جائیں اور ایک ترکیب کی صورت اختیار کر لیں کہ جب بولا جائے، اکٹھا بولا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ان کا نام تکبیر و اعظام میں شامل ہے، اور پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس نام کے قربان ہو جاؤں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ اشک، آنسو، دین کی کھیتی، دین اسلام کی طرف اشارہ ہے، سیراب ہونا، پانی دینا، آب پاشی کرنا، دہر دنیا، سر و سامان ضرورت کی چیزیں، لازمی چیزیں۔ لیکن عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم ہم لفظی نہیں بامحاورہ لیں گے۔ یعنی دین کی کھیتی کو پانی دینا کیا مطلب ہوا، اور فاقوں سے دہر کو سر و سامان ملنا کیا مطلب ہوا؟ مراد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشکلات اٹھائیں، ان مشکلات کا سبب یہی تھا کہ آپ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے قربانیاں دیں۔ اب آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں لوگوں نے آپ کو گالیاں بھی دیں، آپ کو پتھر بھی مارے، حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ ساری مشکل آپ نے کس لیے اٹھائی؟ ظاہری بات ہے، دین کے فروغ کے لیے۔ پھر آپ شیب ابی طالب کی مثال دے سکتے ہیں۔ 3 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب، یعنی وہ گھاٹی، پہاڑی گھاٹی وہاں گزارے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے سبب مشرکین مکہ نے آپ کا سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس صورتحال میں آپ کو اس وقت کی عمومی سوسائٹی سے الگ ہو کر، اور بنو ہاشم کو حضرت عبد المطلب، ان کا خاندان، حضور اکرم، ان تمام لوگوں نے 3 برس وہاں پر گزارے، اور انہی 3 برسوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس سال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ تو بات ہو رہی تھی، یہ سارے دکھ تکالیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں اٹھائے، بلکہ ان کا مقصد دین کی سربلندی تھا۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یعنی شائستہ، مہذب، خوددار، جس کے اندر
خودی کی خودداری کی صفت پائی جائے، جو دوسروں سے مدد نہ لینا چاہے، جس کے اندر انا پائی جائے، یا آپ عزت نفس بھی کہہ سکتے ہیں، شرمندہ احسان احسان تلے دبا ہوا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو تہذیب ہے، جو اچھے طور اتوار ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق اور اسوہ حسنہ کی بدولت ہے۔ اس لیے تہذیب و تمدن خواہ وہ کہیں کی ہو، مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، وہ حضور اکرم کے شرمندہ احسان ہے، احسان تلے دبے ہیں۔ کیونکہ جن ممالک میں، جن علاقوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست تبلیغ فرمائی، وہ آپ کے نور ہدایت سے منور ہو گئے، اور جو اس کے علاوہ دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں صحابہ کرام اور آنے والے دور کے مسلمانوں نے اس طرف ہجرت کی، اور وہاں بھی اس روشنی کو پہنچایا، اس خطے کو چمکایا، وہ روشنی جس کا منبع و مرکز اور محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ یعنی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ آخری شعر، اس میں مشکل الفاظ کے حوالے سے بس مروت دیکھ لیجئے۔ مروت سے مراد ہے لحاظ، وابستہ جڑا ہوا، داماں دامن، وابستہ داماں لفظی مطلب تو ہے دامن سے جڑا ہوا، مگر یہاں مراد ہے تعلق۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمت، آپ کی مروت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ مجھ ایسے گناہ گار، سیاہ کار اور کم تر درجے کے انسان کو بھی آپ نے اپنا امتی قرار دے رکھا ہے، اپنے ساتھ آپ نے اس کا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ یا یوں کہیے کہ ایسا شخص جس کو دنیا بھی کسی کھاتے میں نہ رکھتی ہو، جس کو دنیا کے لوگ بھی کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بھی کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی نسبت رکھتا ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ یعنی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یا آپ تشریح میں یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہاں بھی شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو مجھے اپنے دامن سے وابستہ کیا ہوا ہے، اس سے بڑی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔